آج ہم زندگی کے ایک بہت بڑے سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس موضوع پر ابو زید ضمیر کی ایک بڑی زبردست گفتگو ہے اور آج ہم اسی کے کچھ خاص نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ذرا سوچئے، آپ ایک سفر پر نکلیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے۔ کیسا لگے گا؟ زندگی بھی تو کچھ ایسی ہی ہے نا۔ گفتگو کی شروعات ہی اسی پاورفل انالوجی سے ہوتی ہے کہ بھئی اگر منزل ہی غائب ہے تو پھر راستہ کیسے ملے گا؟ اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے ایک بامقصد اور ایک بے مقصد زندگی کے فرق کی۔ اور یہ کوئی صرف کتابی یا فلسفیانہ بات نہیں ہے، نہیں، اس کا سیدھا سیدھا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تو دیکھیں فرق کتنا بڑا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اس کی نظر بالکل اپنی منزل پر ٹکی ہوتی ہے، وہ راستے کی چھوٹی موٹی ڈسٹریکشنز میں نہیں کھوتا۔ لیکن جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، وہ بالکل اس مسافر کی طرح ہے جو سفر پر تو نکلا مگر راستے نے کوئی خوبصورت باغ دیکھا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا، اپنی اصل منزل ہی بھول گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہماری منزل ہے کیا؟ ہونی کیا چاہیے؟ اچھا، اس گفتگو میں اس کا بڑا سیدھا اور زبردست جواب دیا گیا ہے۔ مقصد کے دو حصے بتائے گئے ہیں، دو پہلو۔ پہلا حصہ تو ہے انفرادی، یعنی ہر انسان کا اپنا ذاتی مقصد، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے خالق کی عبادت کرنا، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری روحانی زندگی کی بالکل بنیاد ہے۔ مگر کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ مقصد کا ایک دوسرا بہت اہم پہلو بھی ہے، اور وہ ہے معاشرتی، یعنی صرف اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ تو اس طرح جو عبادت ہے وہ صرف ایک ذاتی عمل نہیں رہ جاتی بلکہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر اکثر ذہن میں ایک خیال آتا ہے، بلکہ ایک بہانہ آتا ہے، بھائی وقت ہی نہیں ہے۔ بہت سنا ہوگا، ہے نا؟ لیکن کیا واقعی وقت کی کمی ہے؟ اسی عام سوچ کو اس گفتگو میں بہت خوبصورتی سے چیلنج کیا گیا ہے۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو برابر ملتی ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا طاقتور، کیا کمزور، سب کے پاس دن میں صرف 24 گھنٹے ہی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا انصاف، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر وقت کی کمی نہیں تو گڑبڑ کہاں ہے؟ جواب بالکل صاف ہے، ہماری پرائیورٹیز میں، ہماری ترجیحات میں۔ ہم اپنا قیمتی وقت ان کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں جو ضروری نہیں ہے، اور پھر جب اصل کام کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں وہ وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ایک بڑی پریکٹیکل مثال دی گئی ہے جس سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ زندگی میں ضروری کاموں کے لیے جگہ کیسے بنائی جائے۔ مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو اپنے کمرے کی صفائی کرنی ہو۔ اگر کمرے میں کوئی نئی ضروری چیز رکھنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے پہلے سے جو فالتو سامان، جو کچرا پڑا ہے، اسے نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا، اور وہ تمام غیر ضروری کام، وہ کچرا نکالنا ہوگا جو ہمارے اصل مقصد کے راستے میں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات اور بہت گہری بات۔ کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا کا سب سے غریب، سب سے فقیر انسان کون ہے، یا سب سے لاچار کون ہے؟ اس گفتگو کا جو اختتام ہے وہ امیری اور غریبی کے ہمارے پورے کانسیپٹ کو ہی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو دنیا کا سب سے فقیر وہ نہیں جس کی جیب خالی ہے، نہیں، بلکہ سب سے فقیر وہ ہے جس کی زندگی خالی ہے، جس کے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اس سے بھی زیادہ لاچار، اس سے بھی بے بس انسان کون ہے؟ وہ جسے اپنا مقصد معلوم تو ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کرتا کچھ نہیں، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی حالت ہے جس سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہماری زندگی کا وہ کچرا کیا ہے؟ وہ کون سی غیر ضروری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں آج ہی نکال پھینکنا ہے تاکہ ہم اپنے اصل مقصد کے لیے اپنی زندگی میں جگہ بنا سکیں؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔